अस्सलाम वालेकुम। ये तुर्क स्टेशन है, सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो हैं, जो उन्होंने ट्रेन का चलाया था, ये स्टेशन है। बाकी पीछे जो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो है उनकी मस्जिद है, और इधर स्टेशन है, और वो सामने इतनी दूर मदीना मुनव्वरा। लेकिन उन्होंने इधर से ही ट्रेन रोक दी कि उसकी आवाज़ उधर तक जाएगी। सुभान अल्लाह। चलें बाकी का बाद में दिखाता हूँ मैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी वाइटी फैमिली कैसी है? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे और सुकून और इत्मीनान दे। ये आपने पहले वाला जो क्लिप भेजा है, माशाल्लाह मेरे मामू का बेटा और मेरी खाला की बेटी, जो कि माशाल्लाह आपस में मियाँ बीवी हैं, वो हज अदा करके आए हैं, तो उन्होंने ये क्लिप्स हमें भेजे और यकीन जाने कि उन्होंने अपने साथ साथ हमें भी हज करवाया। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, उनकी इबादत को कबूल फ़रमाए। और ये हमने अपनी छत को ये किया था सारा, तो मैंने कहा ये मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और ये वाला जो क्लिप मैंने सबसे पहले अपने भाई और भाभी का, बहन का जो लगाया है ना, यकीन जाने कि उन्होंने अपनी हर फीलिंग, हर चीज़ मेरे से शेयर की। मेरे से क्या बल्कि सबसे शेयर की जो उनके कांटेक्ट में थे। और हम घर बैठे हज अदा कर रहे थे। हमें इतना अच्छा लग रहा था ना कि सुभान अल्लाह। और यहाँ पे तो एज़ यूजुअल आप देखें कि जुगनू साहब हमारे जब सोते हैं, सारी रात इन्होंने जागना है और तंग करना है, और उसके बाद दिन में इन्होंने सोना है। जब हमारे काम करने का टाइम होता है तो इन्होंने सो जाना है, और जब हमारे आराम करने का टाइम होता है तो उन्होंने उठ जाना है। और फिर ये सोता हुआ तो और भी खूबसूरत लगता है। और अब मेरी वाइटी फैमिली को ये भी हो रहा होगा कि तकरीबन मेरा ख़्याल है 15-20 दिन बाद या 1 माह के बाद मैं व्लॉग क्यों भेज रही हूँ, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इन दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने व्लॉग क्यों नहीं भेजा। और मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं किसी की आमीन कहने से मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरी बेटी के दिल को सुकून मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे आप देखें एज़ यूजुअल ये अपनी वालदा साहिबा का दूध पी के ऐसे ये तो सोते हैं चारों शाने चित करके कि माशाल्लाह पता नहीं झिलमिल के दूध में नशा है या पता नहीं क्या चक्कर होता है। अच्छा, फिर हमें इतना डर लगता है ना कि हम जब चल रहे होते हैं ना फ़र्श पे, आंखें खोल खोल के भी चलते हैं कि एक तो इनके कलर्स भी ऐसे, और ऊपर से फ़र्श का कलर भी ऐसा कि ये ना हो कि पैरों में आ जाए। बल्कि 1-2 दफ़ा तो ये मेरे पाँव में आ भी गए हैं। सिर्फ़ एक चाऊ की आवाज़ आती है और फिर मुझे इतना डर लगता है। मैंने कहा नहीं जी शाह जी अब ये गए। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी इनके नरम और नाजुक हड्डियाँ बनाई हुई हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है, उसकी किबरियाई है। और ये चारपाई हमारे बेडरूम में, जो कि देखे देसी घरों में, और ये तो लाजमी एक चीज़ है जी कि आप ये देखें, बेटा जो है ना, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है, वो बिस्तर नहीं बिछाता। चलो बेटा दरी बिछा लो। अब तो खैर दरियाँ भी नहीं मिलती, जो मेरी शादी में मेरे जहेज़ में पड़ी हुई थी दरियाँ, खेस। अब बच्चे बड़े हैरान होते हैं ये चीज़ें देख के, क्योंकि आजकल इन चीज़ों की वो इतनी वो रही नहीं है। वरना अब तो बस जी एसी वाले कंबल आ गए हैं, तो फ़लाने कंबल आ गए हैं, तो ये आ गया है, तो वो आ गया है। लेकिन ये जितनी सूती चीज़ें हैं कि इनका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। तो बेटे को रात को मैं ये चारपाई पे बिछा देती हूँ, दिन में मैं खड़ी कर देती हूँ, और चारपाई पे इन्होंने खेलना होता है बच्चों ने कि बस ये जेम्स बॉन्ड बने होते हैं और ये अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, खेल कूद, इन्हीं को देख देख के खुश हो रहे हैं। अब मैं अपनी वाइटी फैमिली को बताती हूँ कि मैंने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं भेजा, कि बस हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह मेरी बेटी को एक बहुत प्यारे बेटे से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है वो जिस हाल में भी रखे। और वो सी सेक्शन से हुआ था, लेकिन 4 डेज़ के बाद बस पता नहीं उसे क्या हुआ और उसका इंतकाल हो गया। इतना बड़ा ये सदमा कि बस जो मेरी बेटी, वो तो माँ है और फिर मैं माँ की माँ हूँ कि हम संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना है कि बस जो अल्लाह की रज़ा, उसकी अमानत थी,
وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ جھلمل ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، غور سے میرا منہ بھی دیکھتی ہے، اور یہ میں چھوٹے کو اس کو لے لیتی ہوں گود میں۔ پھر میں اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھ لو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، استقامت دے، آمین۔ لے جی، ہوم پیٹ اونر کے لیے ایک حقیقت جس کا سامنا جو ہے نا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ایسا سامنا اچھا میں اگر کبھی کبھار کرتی ہوں نا، آپ تو بس یقین جانے میں تو اپنا نا منہ ناک لپیٹ کے کرتی ہوں، لیکن شاہ جی اور بیٹا ان کو نہیں شاید الجھن ہوتی، یا انہیں پتہ ہے کہ ہم ہی نے کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے بھالو میاں اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے کروا رہے ہیں کہ لو جی ساری صفائی ہونی چاہیے تاکہ ہم دوبارہ 1 نمبر اور 2 نمبر کریں اور پھر سے گندا کریں۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ کلمپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اللہ رحم کرے جتنا یہ پانی پیتے ہیں۔ چلے خیر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ظاہر ہے زندہ چیزیں جیتی جاگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ہمارے پاس بھیجا کہ ہم ان کی تھوڑی بہت خدمت کر سکیں، چلے کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ ہماری یہ کیا نام ہے بیٹا اس کا؟ پوپی اور بھالو میاں، جی جی جی۔ بس آج کل تو پتہ نہیں، یا تو گرمی زیادہ ہے، گرمی نے شاید میری مت مار دی ہے، اور کوئی وجہ نہیں مجھے لگ رہی ہے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہوا چل رہی ہے، موسم بہت بہتر ہوا ہوا ہے، اس لیے یہ کھیل کود بھی رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اچھا جیسے ہی لیٹر صاف کرتے ہیں نا، ساتھ ہی انہوں نے اندر جانا ہوتا ہے اور اپنی کاروائی ڈالنی ہوتی ہے، بھائی تھوڑی دیر تو صاف رہنے دو تم۔ اور یہ دیکھیں یہ کوئل میاں بھی آ گئے۔ ہاں جی پوپی کر لو بھی، لا رہے بھائی کر رہے ہیں تاکہ پھر وہ دوبارہ صاف کر دیں، کیا آپ نے اندر ہی اکھاڑے میں اپنے کھیل لیں؟ ایک تو اکھاڑے میں اتر گیا ہے کچھ کرنے کے لیے۔ آئس کریم لے کر آئے تھے شاہ جی، اور یہ ہم تو کھائیں نہ کھائیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ یہ گھر میں رونق لگانے والے یہ کھاتے ہیں۔ آئس کریم ہو، ملک شیک ہو، مینگو شیک، وہ ان کو اتنا پسند ہے جو میں روز بنا کے ان کو دیتی ہوں، اتنے شوق سے یہ کھاتے ہیں۔ اس دفعہ تو شاید گرمی نے انتہائی کر دی ہے، یا تو ہر سال ایسے پڑتی ہے انسان بھول جاتا ہے، اس دفعہ تو انسان جانور بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ سارا دن ان کے منہ کھلے رہتے ہیں، اور جب ان کو نیند آتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پہ جب صفائی وغیرہ کی ہوتی ہے یہ سو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ویٹ سے پوچھا، ویٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے پانی میں آپ نمکول ضرور ڈالیں، وہ تو میں ڈالتی ہوں، اور جو ان کو ڈرائی فیڈ ہے ان کی وہ تو میں بالکل بھی اب نہیں دے رہی ہوں، صرف جو گھر کا کھانا میں بنا کے دے رہی ہوں، اس میں حلوہ کدو ڈالتی ہوں، چکن ہوتا ہے اور جو کا دلیا ڈال دیتی ہوں۔ فی الحال تو ان کو میں یہی جو ہے نا وہ بھی فریج میں رکھ کے ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا اور یخنی جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ان کو دے دیتی ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ اگر بالفرض کبھی کبھی میں ان کو فیڈ ڈال بھی دیتی ہوں نا، ایسے یہ پانی کی طرف بھاگتے ہیں کہ ڈرائی فیڈ کے بعد ان کو اتنی پیاس لگتی ہے، لیکن جو گھر کا ہوم میڈ جو ان کا کھانا ہے وہ دیتی ہوں تو پھر پانی نہیں یہ پیتے ہیں، کہ دیکھ لیں کہ اتنا یہ فرق آتا ہے، اور اس کھانے سے ان کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ اور وہ اتنی مہنگی فیڈ، اچھا جی 2 دن بعد ختم ہو گئی، 4 دن بعد آپ گھر میں بنائیں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے، چلیں آپ پیسے کو تو چھوڑیں، وہ تو ہم نے ان کے لیے بنانا ہی بنانا ہے جب ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تو اتنی برکت آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز دھو کے صاف ستھرا ان کے لیے بنایا ہے، ان کے ہائیجین کا، ان کی ہر چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے۔ اور یہاں پہ اب ماشاءاللہ یہ بچے بھی میرا خیال ہے 1.5-2 ماہ کے ہو گئے ہیں، ان کو بھی آہستہ آہستہ میں اس فیڈ پہ لے آئی ہوں۔ اور یہ والا کلپ آپ دیکھیں، کیونکہ اتنے دنوں سے میں بھیج تو کچھ بھی نہیں رہی تھی، تو ہم ناشتہ کر رہے تھے بیٹھے، یہ ہماری وینٹیلیشن کی جگہ ہے، یہاں پہ جھلمل کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے اور شاہ جی نے کہا کہ یہ جھلمل ایسی آوازیں کیوں نکال رہی ہے، بچے تو اس کے پاس ہی ہیں۔ لیکن جب ہم نے جا کے دیکھا تو ایک چیل وہ اوپر آئی ہوئی تھی، اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرے بچوں پہ حملہ نہ کر دے، ماں تو پھر ماں ہے۔ پھر میں نے شاہ جی سے کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کلپ شاید آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہ شاہ جی نے ہاتھ میں پھر یہ گلوز پہنا اور اس کو اٹھایا، تھا تو یہ ابھی بچہ، اوپر ہم نے چھت پہ پانی تو رکھتے ہی ہیں، اس کو پانی میں بٹھایا، کتنی دیر تک یہ بچہ جی چیل کا پانی میں بیٹھا رہا، پانی تو خیر اس نے تھوڑا سا ہی پیا، بار بار شاہ جی پانی تبدیل کرتے رہے،
اور یہ دیکھیں اتنی شدید گرمی میں یہ نڈال کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنا۔ تو یہ دیکھیں آپ اتنی شدید گرمی، اتنی گرمی، ادھر پانی چینج کرتے ہیں اور ساتھ ہی پانی گرم۔ تھوڑی دیر تک جو اتنی اپنے پاؤں اس نے پانی میں ڈبوئے رکھے، اس کے بعد اس نے پانی پینا شروع کیا اور نیچے جھلمل کی آواز تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جھلمل کو پیار کیا، میں نے کہا جھلمل اب وہ چلی گئی ہے، ہم نے اس کو ایک الگ جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، لیکن بس دیکھ لیں ماں تو ماں ہے، اس کے دل کو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اپنی بیٹی کے لیے، آپ سب نے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، اسے خوش رکھے۔ آمین ثم آمین میری طرف سے۔ اللہ